بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین۔ ہم آج بات کریں گے سیاست دانوں کی ایسی باتوں پہ جو ایک دن تو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن ان سے مکر جاتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں۔ تو یقین مانیں کہ یہ لوگ صرف اور صرف یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی قوم ہے یہ پاکستانی قوم۔ جیسے ماضی میں یہ دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایک دوسرے کو چور کہتی تھیں، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا کہتی تھیں، اور پھر الیکشن میں یہ کوئی لوگوں کو یہ ترقی کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی کوئی ان کا ایجنڈا ہوتا تھا، نہ ہی ان کا کوئی منشور ہوتا تھا۔ صرف ایک ہی منشور ہوتا تھا کہ ہم فلاں کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، ہم حکومت میں آ کے فلاں کے جو اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں سوئس اکاؤنٹس میں وہ واپس لائیں گے، سارے محل بیچ دیں گے، وہ پیسہ عوام کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ دوسرا کہتا تھا کہ یہ جو ضیاء الحق کا بیٹا ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے، اس مولوی کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو یہ باتیں آ کے بعد میں بھول کیوں جاتے ہیں یا یہ کرتے کیوں ہیں؟ تو یہ پارٹیاں، یہ جو اب مکس اچار بنا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی غلط فہمی میں ہے آج تک، اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح جس طرح ماضی میں عوام کرتی تھی کہ چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد، چند ہفتوں بعد اپنی وہ پیچھے جو سیاستدانوں نے باتیں کی ہوتی تھیں ان کو بھول جاتی تھی اور ان کی باتوں پہ یقین کر کے دوبارہ ان کو ووٹ دیتی تھی۔ تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ قوم اب ویسی نہیں رہی۔ عمران خان نے جس طرح ہر چیز پہ وضاحت کے ساتھ ڈسکشن کر کے ہر چیز، ہر نقطے کو عوام کے ذہنوں میں بٹھایا ہے اور ایک شعور دیا ہے، تو اب یہ ان کی باتیں جو یہ ایک دن اور کرتے ہیں دوسرے دن اور کرتے ہیں، یہ اب نہیں چلنے والی۔ اب آپ چند ہفتے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی حکومت جو اب امپورٹڈ حکومت جو اب نافذ ہے ملک پہ، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان ہے اس نے اتنا مہنگائی کی ہوئی ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں، تو یہ نائل ہے، ناکام ہے، یہ ہے فلاں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ آج جب حکومت میں آئے تو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے سستا پیٹرول جو ہے وہ پاکستان دے رہا ہے۔ یعنی ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی، یہ آسانی سے اور اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور عوام کی جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر عمران خان کے الزامات جو ہیں کہ سازش کے ذریعے یا مداخلت کے ذریعے مجھے ہٹایا گیا ہے، ان کو یہ خود تقویت دے رہے ہیں۔ یہ ہر بندہ شہباز شریف کا بیان دیکھ لیں کہ قوم کو جو ہے وہ بیکاری کہتا ہے اور بھوکا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو لوگ بیگرز ہوتے ہیں وہ چوزرز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسی طرح اس کا خواجہ آصف جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ امریکہ کے ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، ہم امریکہ وینٹیلیٹر کھینچ لے تو ہمارا سانس نہیں آ سکتا۔ آپ مفتاح کو دیکھ لیں، مفتاح گیا ہے آئی ایم ایف کے پاس، یہ عمران خان کو تو کہتے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کٹورا لے کے پھرتے ہیں، تو یہ خود آپ بتائیں کہ آپ آتے ہی سیدھا آئی ایم ایف کے پاس کیوں چلے گئے؟ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، وہاں جا کے بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان تو قرآنی آیاتوں کے حوالے دیتا تھا اور نئی انل منکر کی بات کرتا تھا تو ہم لبرلز ہیں۔ اسی طرح پیچھے خواجہ آصف کا بیان پڑا ہوا ہے، آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا اور سوشل میڈیا پہ بھی مل جائے گا۔ جب اس نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پرو طالبان ہے اور ہم لبرلز ہیں۔ تو یہاں پہ عوام کے سامنے یہ اور چورن بیچتے ہیں، امریکہ کے سامنے جب جاتے ہیں تو ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اب اسی طرح دیکھ لیں یہ بی بی مریم نواز جو اب میڈیا کے خلاف ٹویٹر پہ جو ہے وہ کر رہی ہے ایک بھرپور کمپین، خاص طور پہ ARY کے چینل کے خلاف، اس کو دیکھ لیں، اس کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ دیکھ لیں، اور وہ آڈیو لیک ایسی لیک نہیں ہے کہ کوئی کسی نے پراپوگنڈا کیا ہے۔ بی بی کا خود اپنا بیان موجود ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس آڈیو لیک سے نہیں بھاگتی نہیں ہوں، میں مانتی ہوں کہ یہ میری ہے۔ وہاں پہ یہ چینلز کو کس طرح جو ہے وہ بندر بانٹ کر رہی ہے اس کے اشتہارات کی، اور کیا کیا کہہ رہی ہے اور کس کس کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کیا صحافیوں کے بارے میں کس طرح کی گندی لینگویج استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سراسر جن کی سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، یعنی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے تو ہم ملک کو سنوار دیں گے۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی عمران خان نے تو 3.5 سال حکومت کی ہے،
اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ یا مشرف کی تھی، یا زرداری کی تھی، یا تھی اس کی نون لیگ کی، یا مشرف کی تھی؟ عمران خان کی تو حکومت نہیں تھی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے سال یہ دونوں بھائی وزارت اعلیٰ پہ بیٹھے رہے ہیں سیٹ پہ، تو انہوں نے پنجاب کے لیے کیا کیا؟ آج تک پنجاب لاہور کے باہر کا کام ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا ہے۔ یہ سارا پیسہ لاہور پہ لگاتے تھے اور وہاں سے 12 سیٹیں 13 سیٹیں نکلتے تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان کے بارے میں کہنا کہ یہ مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ اے بھائی، عمران خان وہ آدمی نہیں ہے جس کہ آج آپ کچھ بات کرتے ہیں جیسے اپنے آپ کی طرح اس کو سمجھ لیا ہے۔ عمران خان کی آپ 1996 کی ویڈیو نکال کے دیکھیں، عمران خان کی 1996 کی آپ تقریر نکال کے دیکھیں، تب بھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بات کرتا تھا۔ آپ عمران خان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ عمران خان جس چیز کی بات کر رہا ہے آپ لوگ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ آپ دیکھیں، آپ نے میاں نواز شریف کی حکومت تھی، وہ جہاں پہ کلبھوشن اس وقت پکڑا جا چکا تھا، اسی کا دور حکومت تھا، وہ جاتا ہے وہاں پہ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں وہ تقریر کرتا ہے، اور وہ اس میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کلبھوشن کا نام لے سکے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، آپ کوئی ایسی ویڈیو ڈھونڈ کے لائیں، کوئی آڈیو ڈھونڈ کے لائیں جس میں اپنے دور حکومت میں نواز شریف نے کلبھوشن کا نام بھی اپنی زبان پہ لیا ہو۔ جی ہاں، نام بھی نہیں لیا اس نے اپنے دور حکومت میں کلبھوشن کا۔ تو ایک ایسے شخص کا آپ مقابلہ کرنے نکلے ہیں جو اسلام کی صحیح طریقے سے دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو انگریزوں کو اور غیر مسلم اقوام کو جو ہے وہ ان کی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں اس طرح غلط سوچتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی آپ امریکہ کو یا کسی اور غیر ملک کو کہیں کہ جی آپ اسلام کے بارے میں یہ غلط بات نہ کریں؟ ذرا ذہن میں یہ چیز لائیں کہ نواز شریف کبھی کسی اقوام متحدہ کی اسمبلی میں کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ خبردار، آپ نے اسلام کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، آپ یہ بات اسلام کے بارے میں غلط کہتے ہیں؟ تو ایک جرأت مند لیڈر ہے، اگر وہ کوئی بات کرتا بھی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ الیکشن کارڈ کے طور پہ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کارڈ کھیل رہا ہے۔ اس نے الیکشن کارڈ یہ آج نہیں کھیلا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس کی سیاست کی بنیاد ہی یہی ہے۔ اس نے یورپ میں پچھلی اس کی تقریریں نکال کے دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، اجتماعات سے دیکھیں، تو اس نے یہی کہا کہ اسلام کو غلط طور پہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کے بارے میں جو تصورات ہیں مسلمانوں کے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب اجتماعات کی بات کریں۔ اب دوسری بات یہ دیکھیں، یہ آئین کے بڑے رکھوالے بنتے ہیں۔ یہ نون لیگ خود ترمیم لے کے آئی تھی 63A کی کہ جو یہ ہارس ٹریڈنگ ہے یہ ختم کی جائے۔ جب یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ دونوں پی پی اور نون ہارس ٹریڈنگ کرتے تھے، تو یہ 63A انہی نون لیگ کے دور میں آئین میں آیا تھا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ وہی آئین کی ترمیم جو خود انہوں نے کی تھی، اسی کی پرخچے خود اڑا رہے ہیں۔ اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہماری اب اس پہ جو عدالت میں کیس سماعت ہے، وہ ان لوٹوں کو اور یہ جو ہے منحرف جنہیں کہتے ہیں، جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور جو کراس فلور جنہوں نے کیا ہے، ان کو ایک ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف یہ ہے کہ عید کے بعد تک ان کی سماعت چلی گئی ہے، اور وہ بطور نیشنل اسمبلی ملک کا قوم کا پیسہ انجوائے کرتے رہیں گے، نیشنل اسمبلی کے طور پہ اپنی مراعات لیتے رہیں گے، اور آئین توڑ کے بھی وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ میڈیا کی بات دیکھیں تو میڈیا جو ہے مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹر رہا اس عدم اعتماد میں، اور میڈیا جو ہے اس نے خاص طور پہ صحافیوں کے ایک گروپ نے مکمل طور پہ نون لیگ ان کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ یہ حامد میر جو اس کے سابقہ کلپس دیکھیں آپ، اس نے قلم کمان جب لکھتا تھا تو اس میں اس نے نواز شریف کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے سلیم صافی ہے، تو سلیم صافی کو آپ دیکھ لیں، یعنی یہ لوگ صحافت کی جو ہے وہ صحافت کو یہ ڈھال بنا کے اصل میں یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور سست کر رہی ہے۔ تو ایسا لیڈر جو ملک میں پہلی دفعہ ملک کو ملا ہے، جو سچ بولنے والا ہے،
جو کم از کم آپ کو خودداری سکھانے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کو ناکام کیا جائے۔ تو نواز شریف کا آپ پیچھے بیان دیکھ رہے ہیں، ممبئی حملے پاکستان میں ہوئے تھے، اس نے کہا، پھر یہ مریم نواز اور یہ جو ہے نواز شریف نعرے لگاتے تھے کہ عمران زرداری بھائی بھائی، اور آج شہباز شریف چھتری پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مریم نواز کو دیکھیں آپ، یہ اپنے باپ کی تصویر لیے پھرتی ہے، ایسے کو پوچھے کہ بھائی آپ کے باپ تو کنوکٹڈ ہے، وہ تو ثابت شدہ ہے مجرم، آپ یہ حکومت قانون کو ہاتھ میں لے کے اس کو جو ہے وہ پاسپورٹ دلوا کے ملک میں واپس لے آنا چاہتی ہے۔ یہ NRO جو ہے یہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کی جو سازش تھی یا جو مداخلت تھی، انہوں نے ملاقاتیں کی ان کے ساتھ اور بیٹھے رہے، اس حکومت کو توڑنے کے لیے ان کا پیسہ استعمال کیا۔ تو ایسے لوگوں کی حکومت، اور یہ کنٹراڈکشنز جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ آج کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کل کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے یہ عوام کو جو ہے وہ بیوقوف سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور جو امریکہ کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں، احسن اقبال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو ہے امریکہ جو ہے اس کی اجازت سے ہمیں سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو عمران کی باتیں تو انہوں نے خود جو ہے وہ سچ مان لی ہے، ان کی اپنی حرکات سے سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جب عوام عمران خان کے ساتھ نکل آئی ہے روڈوں پہ، تو اب ان کے لیے مشکلات انتہا کی ہو گئی ہیں۔ پھر وہ جو #، کا ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ سب سے زیادہ ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، ذرا بلاول صاحب سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ بھائی آپ کی والدہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے۔ تو یہ لوگ اقتدار کے لالچ میں کسی حد تک بھی گرنے کو تیار ہیں، جو ایک دوسرے کو، یہ آصف علی زرداری جتنا عرصہ بھی جیل میں رہا ہے، یہ نواز شریف نے اسے جیل میں ڈالا، اور آج یہ اقتدار کے لالچ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں بائیں ڈال کے کھڑے ہیں، اور صرف اقتدار کی بھوک کے لیے۔ تو ایسے لوگ جو ہے ملک کے لیے کیا کریں گے، جن کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے، اور اپنی یہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ان کا تھا، انہوں نے خود اس کو چیر پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ تو عمران خان انشاءاللہ ان سے شکست نہیں کھانے والا۔ عمران خان ان کو آئندہ الیکشن میں 2 تہائی اکثریت لے کے دکھائے گا۔ ہاں، تو ابھی یہ بات دیکھ لیں آپ کہ ان لوگوں کی جھوٹ کی انتہا دیکھ لیں کہ جب یہ پوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے پیٹرول کو اپنی نائلی کی وجہ سے مہنگا کر رہا ہے، تو آج حکومت میں آ کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان تھا اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، پیٹرول سستا بیچا، پوری دنیا میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں تھا۔ اور پھر دیکھیں آپ لوگ کہ یہ جو ایک ہالینڈ کا تھا وہ آدمی، اس نے کتنی خوشی سے ٹویٹ کیا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہا۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کہیں جو کہ ہمارے ملک کے مفاد کے خلاف ہو رہی ہو اور اس کو کنڈیم کریں، یا کوئی ایسی بات جو اسلام کی بابت یہ کھل کے کر سکیں۔ تو یہ لوگ تو صرف اپنے اقتدار کی خاطر آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، تو آج وہ بھی ٹویٹر پہ جو ہے وہ کمپینیں چلاتی ہوئی نظر آتی ہے، جو ہمیشہ سے کہتی تھی کہ عمران خان اور زرداری بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ عمران خان 2 تہائی اکثریت کے ساتھ واپس آئے گا، اور ان لوگوں کو عوام پہچان چکی ہے۔ آپ چینل دیکھتے رہیں، اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔